پڑھ دے بر محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للکافرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقط صلوات بر محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسن والحسین سید شباب اہل جنات. صلوات پڑھ دے بر محمد. جزاک اللہ. دیکھیے پروردگار عالم نے بے شک آج یہ 7ویں تقریر ہے شبرے کے اعتبار سے مسلسل بارگاہ شہزادی کونین میں ہم کوشش کر رہے ہیں اس عبادت کے ذریعے کہ اپنی حیثیت اور اوقات یا کم علمی کی بنیاد پر کہہ لیجئے کہ یہ وہ سمندر ہے فضائل اہل بیت کہ جس میں کائنات یہ جو زمین اور آسمان ہیں اگر ان کا کتاب بنا لی جائے یعنی صفحہ بنا لیا جائے اور سمندروں کی سیاہی بنا لی جائے اور لکھتے چلے جائیں تو بھی فضائل نہ کم ہوں گے نہ ختم ہوں گے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے صدقے میں پروردگار عالم نے کائنات بنائی. اگر یہ زمین پر نہ آتے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ ہے. اگر میں نے دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے ضروری ہے کہ ہم اس مالک کے لیے بولیں جس نے ہمیں بنایا, جس نے ہمیں خلق کیا. اگر یہ نہ آتے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اللہ ہے. پتہ چلا انہوں نے آ کر بتایا تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ ہے. یہ تو ہماری فطرت رہی کہ ہم نے کبھی سورج کو مانا, کبھی چاند کو مانا, کبھی ستاروں کو مان لیا, پانی ڈبونے لگا تو اسی کو ماں بھی مان لیا. اب جو سمجھدار ہے وہ گردن ہلاتا رہے گا. جو ہمیں بڑا نظر آتا رہا ہم اسی کو مانتے رہے. لیکن یہ صدقہ ہے اہل بیت کا. توجہ کیجیے گا, یہ میرے مولا کا کی عظیم ہم پر نوازش اور کرم کہ ہمیں ہمارے امام نے اتنی صلاحیت اتنی سمجھ عطا کی اور اپنے عمل سے بتایا کہ انسان 2 صورتوں میں اللہ سے دور ہو جاتا ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد. یعنی کہ انسان جو ہے وہ 2 صورتوں میں اللہ سے دور ہو جاتا ہے, دوری ہو جاتی ہے اس کی. اب آپ سوچیں گے وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ یہ 2 صورتیں وہ ہیں کہ ایک انسان پریشان ہو, مجبور ہو اور اللہ سے مانگ رہا ہو, اللہ اس کو دے دے تو وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ کوئی وعدہ اللہ سے کیا تھا. ایک وہ وقت کہ جب انسان بے حد زیادہ خوش ہو تب بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. لیکن یہ کمال اس خاندان کا ہے کہ یہ جب خوش ہوئے تو بھی اللہ کے نزدیک لے گئے. اب مجھے نہیں پتا کون سمجھے گا کون نہیں. یہ جب خوش ہے تو بھی اللہ کے نزدیک, اگر یہ غم میں ہے تو بھی اللہ کے نزدیک لے جا رہے ہیں. تو پتہ چلا یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں نہ خوشی میں اللہ سے دور ہونے دیتی ہیں نہ غم میں اللہ سے دور ہونے دیتی ہیں. اس لیے کہ یہ نظام, یہ قانون ہے بندوں کا. اتنے باقی ہیں بندے, یہ اللہ کی مخلوق کہ زیادہ خوشی مل گئی تو اللہ کو بھول گئے, غم مل گیا تو اللہ کو بھول گئے. اور مائیں بہنیں ایک جملہ اور کہتی ہیں, پتہ نہیں اللہ ہماری سن کیوں نہیں رہا. یہ تو بڑا مشہور جملہ ہے, پتہ نہیں اللہ ہماری سن کیوں نہیں رہا. مجھ سے بھی بہت سے چہرے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہماری سن کیوں نہیں رہا, آپ ہی کچھ بتا دیں.
تو یہ جو بندوں سے آپ کہتے ہو نا کہ اللہ سن کیوں نہیں رہا، تو بندے اللہ کا کیا کر لیں گے؟ بندہ تو کچھ کر نہیں سکتا. آپ رو رو کر پریشان ہو کر بندوں سے کہہ رہے ہیں پتہ نہیں اللہ ہماری سن نہیں رہا. تو جب اللہ نہیں سن رہا تو ان کے پاس چلے جاؤ جنہیں اللہ سننا چاہتا ہے. ان کے پاس جا کر کہو کہ اللہ ہماری سن نہیں رہا. اس نے تو نہ نام چھپائے، نہ کردار چھپائے، نہ خاندان چھپایا، نہ قبیلہ چھپایا. نام بھی نمایاں ہے، خاندان بھی نمایاں ہے، قبیلہ بھی نمایاں ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ چلے گئے دنیا سے تو اس نے کہا ان کے دربار بھی موجود ہیں. یعنی اگر وہ نہیں سن رہا تو اس کے پاس چلے جاؤ کہ جو سن لے تو سمجھ لے اللہ نے سن لیا. صلوات پر محمد اور آل محمد. تو اسی لیے تو نبی کی آواز آئی تھی الحسن والحسین سید الشباب اہل جنت، یعنی کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کیوں سردار ہیں؟ کیونکہ منصب اور مرتبہ ملتا ہے باپ کے ذریعے. ہمیشہ یاد رکھیے، جس کا باپ عزت دار اس کا بیٹا بھی عزت دار. جس کا باپ نالائق وہ بیٹا خود بخود نالائق ہو جائے گا. کیونکہ یہ معاشرے کا دستور ہے. یہ تو کوئی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ نالائق ہو اور بیٹا شریف ہو، کیونکہ بیٹی ہوتی ہے ماں کا عکس اور بیٹا ہوتا ہے باپ کا عکس. اسی لیے مسجد نبی کی جب یہ فتح مکہ ہوئی اور خانہ کعبہ پہ نبی موجود، جہاں سے میں نے چھوڑا تھا نا جناب بلال کو، ہم وہیں پہنچ جاتے ہیں. نبی نے سب سے پہلے ایک کالے چہرے والے کو حکم دیا. دیکھیں رنگ کالا تھا لیکن دل اجلا تھا، آپ سن چکے ہیں. ہاں آپ لوگ میرے ساتھ رہیں، یہ ادھر ادھر والے تو میری مشکل آسان رہے گی. حالانکہ ادھر ادھر والے پریشان بہت کرتے ہیں، یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں. تو دیکھیں رنگ کالا تھا، دل بڑا اجلا تھا. وجہ یہ تھی نبی تنہا نہیں ہے، فتح مکہ ہوئی ہے، تنہا نبی نہیں ہے، مجھے یہ فتح بھی نہیں سنانی، ساتھ میں سب ہیں، چھوٹے بڑے گورے ذرا سامنے. اب نہیں سمجھ رہے تو میں کیا کروں، لیکن جو دل میں سمجھ رہا ہو تھوڑا سا اسمائل پاس کرے گا تو مجھے لگے گا کہ ہاں جو ہے بات وہ دل میں جا رہی ہے، سر کے اوپر سے نہیں جا رہی ہے. سب موجود. نبی نے جناب بلال کو بلایا. کبھی سوچا کہ جناب بلال کو ہی کیوں بلا رہے مولا؟ اس لیے کہ وہ جو تھے وہ بار بار نبی کے پاس آ رہے تھے اور آ کر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ بلال کو عہدے سے ہٹائیں. نبی نے فرمایا کیوں؟ کہا یہ شین کو سین بولتے ہیں. اب جو سمجھ گئے ہو میرا سلام بھی لے، ممبر سے سلام ہے. کہا بلال کو ہٹا دے مولا. نبی نے پوچھا کس وجہ سے؟ کہا یا رسول اللہ یہ سین کو جو ہے، یہ شین کو جو ہے سین بولتے ہیں. تو مولا نے فرمایا آپ دور ہٹے. کہا مولا کس لیے؟ کہ اس لیے کہ بلال کو مجھ سے محبت ہے، مجھے بلال سے محبت ہے، اور اتنی محبت ہے کہ بلال بولتے سین ہے میں شین سن لیتا ہوں. یہ وجہ دیکھیں. چلے پڑھ دے ایک سوال. تو پتہ چلا بارگاہ اہل بیت، بارگاہ خداوند عالم میں جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ لینگویج معیار نہیں ہے، حسن معیار نہیں ہے. یہ لینگویج، یہ زبان، یہ خاندان قبیلہ معیار نہیں ہے، رشتہ داری معیار نہیں ہے. معیار ہے کردار، معیار ہے محبت اہل بیت. اب جو بولے گا، جو جاگے گا، اس کا مقدر اتنا جاگے گا. یہ سوچ کر بیٹھیے گا یہاں پر وہ نہیں آتے جو سو رہے ہیں، وہ آتے ہیں جو جاگ رہے ہیں. ہاں کیونکہ میرے امام چھٹے علی کا فرمان ہے کہ مولا نے فرمایا کہ جب آپ قبر کے اندر جاؤ گے جاگ جاؤ گے. تو کہا مولا ابھی کیا کر رہے ہیں؟ کہا ابھی آپ سو رہے ہیں اور ابھی آپ گردنیں پھیر رہے ہیں. ہاں تو گردن نہ پھیریے گا، مسلسل میں 6 روز سے آپ سے کہہ رہی ہوں. ایک صلوات پڑھ دے.
کھاتے بھی ہیں, جاگتے بھی ہیں, سورج بھی دیکھتے ہیں, چاند بھی دیکھتے ہیں, گاڑی بھی چلاتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. آپ جب تک دنیا میں ہیں سو رہے ہیں. میں نے پہلے کہا سونے والا یہاں نہیں آتا. ہم دنیا میں نہیں ہیں. نہیں سمجھے؟ اس وقت ہم دنیا میں نہیں ہیں. پھر وہی بات آ گئی, مولا فرما رہے ہیں جب تک دنیا میں ہو سو رہے ہو. جاگیں گے کب؟ آواز آئی جب قبر کے اندر جاؤ گے, ہم سب سے ملاقات کرو گے, آنکھیں کھلیں گی, نیند سے جاگ جاؤ گے. سونے والا یہاں آتا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ہم یہاں دنیا میں نہیں بیٹھے, حسین ابن علی کی جنت میں بیٹھے ہوئے. اس وقت ہم جزاک اللہ دنیا میں نہیں بیٹھے, امام کی جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ وہ جنت ہے جہاں سے خزانے لٹائے جا رہے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں کچھ نہ لانا ساتھ میں, خالی ہاتھ آؤ, خالی جیب آؤ, خالی گود آؤ, جو چاہے یہاں سے لے جاؤ. یہ پہلی جنت ہے کہ جہاں خزانے لٹائے جا رہے ہیں, جو چاہے آپ لے جائیں. تو نبی نے بلال کو بلایا, بلال قریب آئے. جناب بلال پہنچے. پہنچنے کے بعد دیکھیں طبیعت تھوڑی سی میری ناساز ہے, لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ میری تقریر پر جو ہے طبیعت حاوی نہ آئے, اور کیونکہ ذکر ان کا ہے کہ جنہیں سننے کے بعد تو مردے بولنے لگتے ہیں. یہاں تو طبیعت کی بات ہے, اور یہاں آنے کے بعد وہ احساس بھی نہیں ہوتا. تو مولا نے فرمایا بلال آذان دیں. یا رسول اللہ کہاں؟ اب خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے. کہا بلال پہلے چھت پر جائیے. مکہ کی فتح ہوئی, کہا چھت پر جائیے بلال. بلال پہنچے چھت پر. اب نبی نے فرمایا کہ بلال آذان دو. بلال نے کہا مولا میں مشکل میں پڑ گیا. بتائے بلال ہوا کیا ہے؟ کہا مولا روزانہ اس گھر کا رخ کر کے میں اذان دیتا تھا, آج اس گھر کی چھت پر ہوں. میں نے پہلے کہا نبی تنہا نہ تھے, وہ بھی تھے, سب ساتھ میں تھے, مولا علی بھی تھے. میں نے جان بوجھ کر نام نہیں لیا کیونکہ واقعہ سب کا سنا ہوا ہے بہت مرتبہ, مجھے واقعہ مکمل نہیں کرنا, بس یہاں سے گزر جانا ہے. تو کہا بلال آذان دے. کہا یا رسول اللہ روزانہ اس مکان کا رخ کر کے میں آذان دیتا تھا, مولا آج میں کس رخ کی طرف جاؤں آذان دوں؟ کہا بلال آج معرفت کا امتحان ہے, محبت کا امتحان ہے. یہ سب کے سب کھڑے ہوئے ہیں, توجہ, سب کے سب کھڑے ہوئے ہیں. آج امتحان معرفت کا ہے, محبت کا ہے. بلال آج ہم نے آپ پر چھوڑ دیا, ان سب میں جس کے چہرے سے محبت ہو اس کے چہرے کو دیکھیے اور آذان دیجئے. اب آپ یہ دیکھیے کہ گھر کس کا؟ اللہ کا. گھر کس کا ہے؟ اللہ کا. بلال نے آذان دی, بلال کا رخ آہستہ آہستہ مڑا مولا علی کے چہرے کی طرف. ابھی حق ادا نہیں ہو رہا, میرا بھی نہیں ہو رہا, آپ کا بھی مجھے یقین اسی بات کا ہے کہ میں بھی ابھی حق ادا نہیں کر پا رہی. جو جملے ہیں آہستہ آہستہ بلال کا رخ ہوا مولا علی کے چہرے کی طرف. بلال نے دی آذان. اب آپ مجھے بتائیں گھر کس کا؟ چہرہ کس کا؟ ذکر کس کا؟ نہیں بولیے بولیے. یہ بھی ایک کلاس ہے, یونیورسٹی ہے, مدرسہ ہے, یہ بھی ایک کالج ہے, یہاں بھی پڑھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے. وہاں سے تو پتہ نہیں ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں, انجینئر بھی بن جاتے ہیں, وہاں سے بڑے بڑے سائنٹسٹ بن جاتے ہیں, لیکن یہاں آنے کے بعد کچھ بنے نہ بنے انسان ضرور بن جاتے ہیں. بولتے رہیے گا آپ. تو کہا دیکھیں گھر کس کا؟ اللہ کا, چہرہ علی کا. ذکر اللہ کا, چہرہ علی کا. آذان اللہ کی, چہرہ علی کا. محبت اللہ کی, چہرہ علی کا. آواز یعنی کہ آواز توحید کی آواز ہے آذان. آذان اللہ کی, چہرہ علی کا. آذان دی, بلال نے نیچے آ گئے. ایسا ہی سناٹا تھا. بلال نے آذان دی, نیچے آ گئے. وہ بھی آئے. انہوں نے کہا بلال آپ کو ہم نظر نہیں آئے. میں بہت احتیاط کے ساتھ جملہ کہہ رہی ہوں, یہ تاریخ ہے, یہ میرے بنائے ہوئے جملے نہیں ہیں. انہوں نے آ کر کہا بلال تمہیں ہم نظر نہیں آئے. بلال نے کہا کیا کروں؟
کہا نبی نے تو فرمایا تھا. بلال نے کہا نا میری مجبوری تھی. بلال نے فوراً آواز دی کہ حضور میری مجبوری تھی. کہا نہیں, نبی نے تو فرمایا تھا بلال جس کے چاہے چہرے کو دیکھو اور آزان دو. بلال کہ آپ کو ہمارا چہرہ نظر نہیں آیا, ہم نظر نہیں آئے؟ تو بلال نے کہا خاموش, میں مجبور تھا, ایک کا گھر تھا دوسرے کا سچا خانہ تھا. صلوات پڑھتے پر محمد. سچا خانہ تھا. میں نے گھر والے کی اذان دے دی آنے والے کا چہرہ دیکھ کر. لیکن پتہ چلا کہ اس کا چہرہ دیکھا جس کا چہرہ اللہ کا چہرہ تھا. اس چہرے میں اللہ نظر آیا جس نام کو علی بن ابی طالب کہتے ہیں. اس کے کردار میں خدا نظر آیا جسے علی بن ابی طالب کہتے ہیں. اگر مولا سجدہ نہ کرتے تو آج دنیا پیچھے پیچھے ہوتی. ویسے ابھی بھی ہے, لیکن خدائی کو بچانے والی ہستی کا نام ہے علی بن ابی طالب. میرے مولا پیشانی سجدے میں رکھ رہے ہیں, خدائی بچ گئی, توحید بچ گئی. اگر علی سجدے میں پیشانی نہ رکھیں تو توحید خطرے میں آ رہی. مولا نے پیشانی سجدے میں رکھی, دور زمانے کو یقین آیا کہ یہ خدا نہیں ہے. تو ان کی ہے کا نام خدا کی پہچان ہے. ابھی کہتے ہیں نا جو کچھ انہوں نے بتایا وہی تو ہمیں ملا. ہم نے 1,24,000 نبی نہیں دیکھے, انہوں نے بتایا تو ہمیں پتہ چلا. خدا کے ہونے کا یقین انہوں نے ہمیں دلایا تو ہمیں پتہ چلا. کیوں کہ اللہ نے 4 قسمیں بیان کی ہیں اپنی مخلوق کی. آپ ہنسیں گی سن کر, لیکن کوئی بات نہیں, ساتھ رہیے گا جیسے بھی رہیں. 4 قسمیں ہیں. ایک ہے کریم, ایک ہے بخیل. بخیل تو سمجھ گئے, آپ کو اس دن بتایا بھی تھا. یعنی ایک سخی ہے, ایک کریم ہے, ایک بخیل ہے, ایک لئیم ہے. لئیم نہیں, نون والا نہیں, میم والا. ہاں لئیم, ایک لئیم ہے اور لئین الگ ہوتا ہے. یہ نون اور میم کا فرق ہے. یہ قسمیں بتا رہا ہے پروردگار. سخی وہ ہے جو دوسروں کو دے دے. کریم وہ ہے جو اپنے پاس ہو, خود بھی نہ رکھے اور وہ بھی دے دے. دیکھیں یہ کیونکہ اس کی قسمیں ہیں. سخی اس کو کہتے ہیں جو خود بھی کھا رہا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے. لیکن کریم اس کو کہتے ہیں جو یہ کہے کہ کوئی بات نہیں, میں نے کھایا نہیں یا نہیں کھایا, دوسرا کھا لے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کریم. بخیل اس کو کہتے ہیں کہ جو خود کھائے اور دوسروں کو نہ دے ہوتے ہوئے بھی. اور لئیم کس کو کہتے ہیں؟ جو نہ تو اپنا کھائے نہ دوسروں کو کھلانے دے, دوسروں کا بھی کھا لے. ہاں دیکھیں ماشاءاللہ سلامت رہیں, اس کو کہتے ہیں. یہ 4 قسمیں دیں. 2 قسموں کا تعلق اہل بیت کے گھر سے نہیں ہے. نہ 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 بھئی آپ سمجھے ہی نہیں. 2 قسموں کا تعلق جو ہے وہ اہل بیت کے گھر سے نہیں ہے. 2 قسموں کا تعلق اہل بیت کے گھر سے ہے. ان میں 2 چیزیں ہیں, ایک ہے سخاوت اور ایک ہے کریمی. 2 بیٹے دیے زہرا کو, جنت کے جوانوں کے ہیں سردار. دونوں میں سخاوت بھی ہے, کریمی بھی ہے. اگر حسین کے پاس سخاوت ہے تو کریمی بھی ہے, امام حسن کے پاس سخاوت ہے تو کریمی بھی ہے. یہ دونوں چیزیں دونوں شہزادوں کے پاس برابر ہیں. لیکن امام حسن کا جو کردار اس میں نکل کر آتا ہے وہ اور ہے. پچھلے برس آج ہی کے دن میں نے پوری تفصیل بیان کی تھی حکومت کی امام کی. تھوڑا سا آگے کا سفر کریں گے. حالات یہ کہ روم کے حاکم نے اپنے غلام کو زکوٰۃ دے کر بھیجا اس کے پاس. کس کے پاس؟ فرعون شام. اس وقت جو آپ کو تو بہرحال میں اب اس سے زیادہ کھل کر نہیں کہہ سکتی, حالات آپ کو پتہ ہے.
روم کے حاکم نے زکوٰۃ دے دی, اپنے غلام کو بھیج دیا اور اس سے کہا میرے یہ 6 سوال لے کر جاؤ, جو ان سوالوں کے جواب دے گا اس کو یہ زکوٰۃ دے آنا. اب وہ پہنچ گیا, غلط ایڈریس پہ گیا, پہنچا, جانے کے بعد اس نے پہلے تو نظارہ دکھایا, جو لایا تھا نا دولت دیکھ کر سب کی آنکھوں میں چمک بڑھ جاتی ہے. ہم 500 کا نوٹ دیکھ لیں, دیکھیں کیسا چہرہ کھلتا ہے, تو اب وہ تو اتنی دولت, اب وہ دولت دیکھی, آنکھوں میں چمک. وہ زکوٰۃ بھیجی ہے روم کے حاکم نے, اچھا دے دو, پہنچاؤ. نہیں, اس سے پہلے کچھ سوالات ہیں. تو قبلہ کہنے لگے بتائیے. تو پہلا سوال ہوا تو کہا مشکل ہے, دوسرا پوچھو. یہ جو بہنیں ہیں تھوڑا آپ ساتھ رہیے گا, مشکل ہے, دوسرا پوچھیے. دوسرا پوچھا, کہا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے, کیسے سوال لے کر آئے ہو. پھر تیسرا پوچھا, چوتھا, پانچواں, چھٹا سوال ختم. تو پریشان ہو کر کہنے لگے کیا سوال لگا رکھے ہیں, زکوٰۃ دینی ہے دو اور جاؤ. دیکھیے حالات, جب کسی سے کچھ آتا نہیں ہے نا وہ ایسے ہی کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب کم پڑھا لکھا کوئی استاد بن جاتا ہے تو وہ بچوں سے کہتا ہے کہ میں بتاؤں گا, ہاں میں پھر بتاؤں گا, ابھی نہیں, کل بتائیں گے, اور کل کو وہ بھول جاتے ہیں. انہوں نے کہا زکوٰۃ دینی ہے دو, کیا سوال لگا رکھے ہیں. کہا حضور سوال میرے نہیں ہیں, جس نے زکوٰۃ دے کر بھیجا ہے سوال اس کے ہیں. توجہ کیجیے, بولتے رہیے گا, یہ تاریخ ہے, اس کے سوال ہیں. تو کہا سوال تو ہمیں اب جواب آتے نہیں. اس نے سمیٹا, تو کہا ٹھہرو, فلاں کے پاس چلے جاؤ. اب اس سے آپ کو پتہ ہوگا, سمجھ گئے ہوں گے. دوسرے اس کے پاس جاؤ, وہ وہاں بھی پہنچ گیا, وہاں بھی 6 کے 6 سوال کر ڈالے, جواب نہیں ملا. اس نے کہا کہ آپ سے بتایا نہیں جا رہا, دوسرے کے پاس بھیج رہے ہیں. تو وہ دل میں کہنے لگا برابر میں, اس لیے بھیج رہا ہوں, غصے کا وہ بہت تیز ہے, میرا سارے کا سارا بدلہ اتار لے گا. صلوات پڑھ دے اور محمد. جی یہ سارے کا سارا بدلہ اتار لے گا. تو پتہ چلا نہ تو اس دروازے سے جواب ملا, نہ اس دروازے سے جواب ملا, زندگی میں ہی نہ ملا. ابھی بھی نہیں سمجھے, خدا را سمجھیے, زندگی میں ہی نہیں ملا. تو کہا اب جانے لگا, کہنے لگا نہ کوئی قرآن ہے, یہ کیسے نہ کوئی نبوت ہے, کچھ نہیں ہے, یہ کوئی اسلام نہیں ہے, یہاں تو سوالوں کے جواب بھی نہیں ہے. سامنے سے سلمان آ رہے تھے, کہا ٹھہر, غلط دروازوں پر بھٹکو گے تو مشکل میں رہو گے. جملہ کہہ دوں, آج تک بھٹک رہے ہیں, ایسے نہیں بھٹک رہے. مجھے آج ایک جملہ یاد آ گیا سوشل میڈیا کے حالات دیکھ کر, جب آپ نہیں مان رہے جھوٹ بولنے سے تو ہم سچ بولنے سے کیوں گھبرائیں. یہ شہید کا جملہ یاد آ گیا, وہ کہتے تھے کہ ہم نے اکثر دیکھا کبھی ادھر بھٹکتے ہیں کبھی ادھر بھٹکتے ہیں, ایسے نہیں بھٹکتے, سر پر چولہا بغل میں سلنڈر ایسے. اور میں نے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا بھی ہے سفر کے دوران. اب تو حالات بدل گئے, ترقی کر لی ہے زمانے نے. کہا ایسے نہیں بھٹکے, یہاں سلنڈر, یہاں چولہا, آٹے کے پیکٹ, پانی کا انتظام, ابھی بھی نہیں سمجھا, کھانے کا انتظام, ایسے نہیں بھٹکتے. در بھی بھٹکتے ہیں تو چولہا بھی ساتھ لے جانا ہوتا ہے, سلنڈر بھی ساتھ لے جانا ہوتا ہے, آٹے کے پیکٹس بھی ساتھ لے کے جانے ہوتے ہیں. تو کہا قبلہ یہی تو فرق ہے کہ جو اس دور میں بھٹک گئے جب اہل بیت سامنے تھے وہ آج تک بھٹکے ہوئے ہیں. جو اس دور میں چوکھٹ علی پر رہے انہیں آ کر آج بھی دیکھ لو کہ نام حسین پر ایسے آنے والے ہیں کہ یہ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں, نہ سلنڈر لے کر جائیں گے نہ آٹا لے کر جائیں گے. دیکھیں بولتے رہیے, میں کس انداز میں آپ بولیں گے یہ آپ جانیں. کیا دنیا کے کسی کونے میں آپ نے دیکھا کہ کوئی سلنڈر چولہا لے کے جا رہا ہوں؟ دیکھا نہیں, دیکھا نا, دیکھیں گے بھی نہیں. کیوں؟ آپ یہ میری ماں بہنیں آتی ہیں, اب تو ہم جلدی جا رہے ہیں, 11 12 بجے بھی گئی ہاں چند مجالس میں. آپ مجھے بتائیں کوئی کھانا پانی لایا تھا؟
یہ سوچ کرنا، میں یہ جملہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ روزانہ کھانا تبرک میں ہے، اس لیے میں نے نہیں کہا، لیکن سمجھنے کے لیے جملہ کافی ہوگا کہ سب کچھ لے کر جانا پڑ رہا ہے. یہ ہے ان کی آخرت اور دنیا. اب سنیں حسین والوں کی آخرت اور دنیا. کیوں کہ ہم نہ کھانا لے کر جاتے ہیں نہ پانی لے کر جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین ابن علی کے چاہنے والے دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے. کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے. ہم یہ دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے. کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے. آج تک امام کی سبیلیں ختم نہ ہوئی، حسن مجتبیٰ کا دسترخوان ختم نہ ہو. تو اس نے کہا سلمان مل گئے، کہا بھٹکتے رہو گے. تو کہا کہاں جاؤں؟ میرے پیچھے پیچھے آؤ، میرے پیچھے پیچھے آؤ. آگے آگے سلمان، پیچھے پیچھے روم کا حاکم کا غلام، زکوٰۃ کی دولت ساتھ. مولا کائنات کے دروازے پر سلمان آئے. ابھی دستک نہ دی تھی کہ اندر سے آواز آئی، سلمان کیا بات ہے. آپ کھڑے ہو کر بھی کہتے نا سبحان اللہ تو حق ادا نہیں ہوتا. دستک بھی نہیں دی تھی جناب سلمان نے، اندر سے آواز آئی جناب فضا کی، سلمان کیا بات ہے. یہ جو ساتھ تھا نا، اس نے کہا سلمان کیسے پتا چلا آپ آئے ہیں؟ ابھی تو دستک نہیں دی، ابھی تو آواز بھی نہیں دی. سلمان نے کہا یہ وہی تو گھرانہ ہے، یہی تو وہ دروازہ ہے جہاں بغیر سوال کیے جواب آ جاتا ہے. سلوات پڑھ دے پر محمد. مغرب سے پلٹ آئے سورج، سورج بھاگا بھاگا ہے مردہ زندہ ہو کے جائے. کرے تو جو اشارہ علی علی، کرے تو جو اشارہ علی علی، نے پکارا علی علی. جھکائے جو کھڑے تھے ہائے ہائے کر رہے تھے، نہیں ان کو گوارا علی علی، ان کو گوارا علی علی. ہم کو نہ آئے جب تلک نہ دکھائے رب تمہارا علی علی، روزہ تمہارا علی علی. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. پچھلے سال ہمارا کچھ وعدہ ہوا تھا، کہا تھا کہ کم سے کم سینچری بنانی ہے اسی نعرے کی، یہیں بیٹھ کر. ابھی سمجھے نہیں میں نے کہا کیا. یہ سینچری بنانی ہے کہ کم سے کم ابھی شاید کتنے برس ہو گئے مجھے نہیں پتا، لیکن آنے والے اور 50 سال آپ نعرہ لگاتی رہیے گا، پرچہ بھیجتا رہے گا. ہاں الہی آمین. سے کوئی بھی بخیل نہیں بننا چاہتا ماشاءاللہ. سب کی سمجھ میں آ گیا کہ آمین جو ہے وہ کہنا ضروری ہے. کوئی بھی مومن دعا کرے تو آمین کہنا ضروری ہے. تو کہا یہ وہ دروازہ ہے جہاں سوال سے پہلے جواب، سوال سے پہلے آتا ہے جواب. انشاءاللہ بات کی ابھی جو بھی تقریریں رہ جائیں گی اس کے بعد اس سوال کے اوپر چند گفتگو ہوگی ضرور، چند لفظوں کی، اس لیے کہ میرا ذاتی تجربہ ہے. انشاءاللہ میں بیچ میں کسی دن، آج نہیں. تو کہا یہ وہ دروازہ ہے. کہا مولا سے کہیے کہ باہر آئیں، اس لیے کہ اسلام مشکل میں ہے. آج اسلام پر مشکل آ پڑی ہے. جناب فضا کی آواز آئی کہ مولا باغ میں کام کرنے گئے. سلمان کے ساتھ روم کے حاکم کا غلام، ساتھ میں زکوٰۃ دولت لیے ہوئے. سلمان لے کر چلے باغ کی طرف. اب یہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تخت پر بیٹھنے والے تو جواب دے نہ سکا، باغ میں کام کرنے والا کیسے جواب دے گا. بس کہتا چلا جا رہا ہے جناب سلمان کے پیچھے. جناب سلمان پہنچے باغ میں، دیکھا کوئی ہے، آدھی داڑھی سفید ہے،
आधी काली है, चेहरे पर नूर है, पैरों पर गार लगी हुई है, कपड़ों पर जो है वो मिट्टी चढ़ी हुई है। आने के बाद जैसे ही मौला को देखा, कहा वो बादशाह, वो तख्त वाला, रेशमी लिबास वाला, गुलामों का मालिक, उससे तो जवाब दिए नहीं गए, ये मेरे सवालों का जवाब देंगे। मौला के चेहरे पर आसमान के सूरज ने जलाल की शिकन देखी। मौला ने फौरन रुख मोड़ा और आवाज़ देकर कहा, मैं जवाब नहीं दूंगा, वो जो सामने मेरा बेटा खड़ा हुआ है। अब देखे, उसने कहा ना कि वो सामने जो मेरा मौला फरमाते बेटा खड़ा हुआ है, मैं जवाब नहीं दूंगा, जवाब हसन मुस्तफा देंगे। रुख मुड़ गया इमाम के चेहरे की तरफ। अब देखा एक बच्चा है, नूरानी वजूद है, 9 से 10 साल की उम्र है। अब देखा ये बच्चा सवालों का जवाब अभी तक वहाँ से लेकर यहाँ तक तो कोई जवाब दे नहीं पाया, ये जवाब देगा। इमाम ने फरमाया कि ये बता, सवाल पहले करोगे या जवाब पहले दूँ? ये इमाम हसन मुस्तफा है, सवाल पहले करेंगे या जवाब पहले दूँ? तो कहा आपको क्या मालूम मेरे सवाल क्या हैं? कहा तेरे 6 सवाल हैं, पहले सवाल के 3 हिस्से हैं। मौला सवाल बताते गए, जवाब तवील हो जाएगी तकरीर, जवाब देते गए, ये कदमों में गिरता चला गया और मौला से कहा, करीब जाकर इमाम हसन से, खुश हो जाइए मौला, इतनी दौलत लाया हूँ कि आपके बाबा को बाग में मजदूरी करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। जो समझ जाए वो ऐसे ऐसे करे, आपके बाबा को मजदूरी करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। इमाम की आवाज़ आई, हसन ज़कात ले लीजिए और मदीने के फकरा में बांट दीजिए, तमाम ज़कात ले लीजिए। अब उसने कहा, अब मुझे आप हैरान भी कर रहे हैं और परेशान भी कर रहे हैं, ना मैं इस बच्चे को समझ पा रहा हूँ, ना मैं इसके बाप को समझ पा रहा हूँ। तो इमाम हसन ने मुस्कुरा कर कहा, वजह? कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हुज्जत खुदा हैं। तो कहा जब तूने मुझे हुज्जत खुदा मान लिया तो समझ जा कि ये मेरे बाबा हैं जो मज़हरुल अजायब हैं। मेरे बाबा हैं। सलवात पढ़ दे कर मोहम्मद। नारा ऐसा हो के कान के पर्दे फट जाए, दुश्मन है नरे करना को बहरा कर दो, एक नारा है दरी ज़िंदगी की पहली हंसी होगी जो मिंबर से ऐसी, क्योंकि इससे ज़्यादा ख़तरनाक नारा मैंने ज़िंदगी में नहीं सुना। मौला सलामत रखे। ये जज्बात हैं, ये मौला की मोहब्बत है और खाला ने आके सबको जगा दिया है। सलामत रहे, खुदा कोई गम ना दे सिवाय गमे मजलूम करबला। आज मेरी कुछ खुशनसीबी समझें आप कि इमाम के फ़ज़ाइल में मेरी आंखों से पानी आने लगे, ये क्योंकि पता नहीं मौला कब कैसे क्या कबूल कर लें, कौन सी इनायत कर लें। बीबी आई हो, मादर इमाम आई हो तो मुस्कुरा कर हम में से किसी को देख लें और हमारी नस्लें संवर जाए। उनके एक मुस्कुराहट का देखना हमारी नस्लों के संवरने की ज़मानत है। कहिए मेरे बाबा अली हैं, ये मज़हरुल अजायब हैं, ये मुझसे ज़्यादा बेहतर हैं, ये मुझसे ज़्यादा अफजल है। हालांकि अब ये इमाम हसन मुस्तफा जो हैं, इनके पास करीमी ज़्यादा है। इमाम जो है हमारे करीमी में बहुत आगे हैं, क्योंकि एक शख्स इमाम के पास आया, सुना कि अली ने खैबर फतह किया है, तो उसने आने के बाद इमाम के पास पहुंचा और सवाल किया, कहा मौला मैं खाना चाहता हूँ, मुझे खाना चाहिए। तो इमाम ने कहा खाने की ज़रूरत है तो मेरे मेहमान बन जाओ। मैं कहूँगी मुक़द्दर कैसा था कि जिसे अली कहे कि मेरे मेहमान बन जाओ, कि ये मौला कायनात की मेहमान नवाजी है। कहा मेहमान बन जाओ। करीब आया, बैठ गया। इमाम ने जौ की रोटी उठाई,
तोड़ी, रोटी बहुत सख्त थी, पानी में भिगोई, खाना शुरू कर दी। इसने देखा है तो डर गया। आपको तस्नीम की बात याद होगी कि कभी कभी मेहमान अच्छे नहीं होते, कभी कभी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी उसकी बात कि कभी कभी मेहमान अच्छे नहीं होते हैं, कभी कभी मेज़बान अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर मेज़बान आला, ख़ानदानी, शजरे वाला, अल्लाह के चेहरे वाला, अल्लाह के हाथों वाला, जिसे कायनात झुककर सलाम करे, उसका दस्तरखान। ने कहा कि आप कैसे फातह खैबर हैं कि ये रोटी खा रहे हैं, मैं तो अब मेहमानदारी करिए। तो मौला ने फरमाया मेरे बराबर वाले दस्तरखान पर चले जाओ। नहीं समझे अभी आप? दस्तरखान पर चले जाओ, वहाँ तुम्हें मिल जाएगा जो चाहिए। पहुँचे तो जाकर देखा तो वसी दस्तरखान लगा हुआ है, खाना चल रहा है, और जाने के बाद सवाल करने की ज़रूरत ना पड़ी, पहले ही खाना आ गया। अब देखे खाता जा रहा है, थोड़ा सा खाना अलग छुपाता जा रहा है। खाना खा रहा है, थोड़ा सा खाना छुपा रहा है। तो मौला ने मुस्कुरा कर कहा आराम से खा ले, लेकर जाना है तो ले भी जाना। तो कहा नहीं मौला, हमें इसलिए नहीं छुपा रहा, आपके बराबर में एक गरीब रहता है, नाम उसका हैदर कर्रार है, नाम अली है, वो सूखी जौ की रोटी खाता है, मैं चाह रहा हूँ कि उसके लिए थोड़ा सा ये गोश्त का खाना ले जाऊँ। इमाम ने मुस्कुराकर फरमाया कि तुझे ये भी नहीं पता ये दस्तरखान उसी अली इब्न अबी तालिब का है। सलवात पढ़ते पर मोहम्मद। दस्तरखान हो, इतना लंगर जारी हो, वो अली सूखी जौ की रोटी खाए। तो मौला ने फरमाया कि हमारे यहाँ दुनिया मेयार नहीं है। मेरा बाबा वो है कि जिसका मेयार दुनिया की मोहब्बत नहीं है, जिसका मेयार, जिसका किरदार आजिज़ी है। मेरा बाबा वो है कि जो वैसे ज़िंदगी गुजारता है कि जैसे अल्लाह चाहता है। तो कभी भी किसी के ना खाने से मेयार उसका देखिए, न कभी किसी के लिबास से किसी का मेयार पता चलता है। ये बंदों का बनाया हुआ मेयार है कि वो दौलत, शोहरत, मर्तबा, डाइनिंग टेबल, शादी का तरीक़ा, नज़र का तरीक़ा, ज़्यादा डिशेस तो वो मालदार, वो मेयार वाला। लेकिन मेरे मौला ने यही तो पैगाम दिया कि देखो हर रहती दुनिया तक न हमारा दस्तरखान ख़त्म होगा, न हमारी सबीलें ख़त्म होंगी, न हमारा दरबार बंद होगा। तो पता चला कि मेयार जो है इस घराने में फ़कत और फ़कत किरदार है। चाहे वो दरबार खुदा हो, चाहे वो दरबार अहले बैत हो, दौलत खजाने कुछ भी काम नहीं आने, किरदार काम आएगा, क्योंकि किरदार यही है। लानती फिरौन शाम आया, समझ मैं मुआविया आया, मुआविया जिसे कह रहे हैं आजकल वो जी जन्नत में उसका हिस्सा है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, जो शद्दाद ने बनाई थी। एक वाव आई, दो आई, पता नहीं क्या हुआ, उसी में होगा ना जो शद्दाद ने बनाई थी। तो शद्दाद की तो बनाई हुई भी ना रही, अब उसने जो बसाई हुई है उसी में हिस्सा होगा। एक बड़े मियाँ कह रहे थे सोशल मीडिया पर, कल देखा मैंने, आजकल मैं यही सब देख रही हूँ। हाँ तो कल देखा, उन्होंने कहा वो मेरे जनाजे को कांधा ना दे जो उनसे बुग़्ज़ रखे, हजरत मुआविया से, बिल्कुल कांधा ना दे मेरे जनाजे को, मेरे जनाजे में शरीक ना हो। एक बड़े मियाँ कह रहे थे। तो मैंने उस पर लिखा अल्लाह आपका अंजाम, आपकी आखिरत उन्हीं के साथ करे, आमीन तो कही। तो ये आया बेगैरत, आने के बाद इसने कहा सबको जमा किया। देखिए मीडिया बड़ा काम करती है, ये जो मीडिया है ना, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है किसी को नीचा और ऊंचा करने का। आज से नहीं, पुराने दौर से। मैंने बताया भी था आपको कि जनाब ज़ैनब ने दरबार शाम में सबसे पहले यजीद की मीडिया हैक की थी, मीडिया पे काम किया था जनाब ज़ैनब ने। पिछले बरस इसी पर गुफ्तगू हुई थी। तो इसने क्या किया, आने के बाद कहला दिया कि सबको बुला लाओ जितने भी बड़े बड़े हैं,
اور کہنا کہ میں انہیں پیسے دوں گا، دولت دوں گا. صبح سے شام ہو گئی، سب آنے لگے، آ رہے تھے، وہ لٹا رہا تھا. کون سا مال لٹا رہا تھا آپ کو پتہ ہے؟ تاریخ سنیں، یہ بہنیں جو بیٹھی ہیں، پھر میں بالکل منزل کے قریب ہوں، تاریخ سنیے آپ. یہ مال کون سا لٹا رہا تھا؟ پہلی حکومت میں، دوسری حکومت میں اسے گورنری ملی، تیسری حکومت میں اس نے ایسے سوچ کر تخت پر بیٹھا رہا جیسے میرے ابا کی حکومت ہے، تیسری میں. اور 20 سال اس نے حکومت کو ٹیکس نہیں دیا. آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ گورنر ہو اور 20 سال حکومت کو ٹیکس نہ دے تو کتنی دولت جمع ہوئی ہوگی. اس جمع کی ہوئی دولت کو اس نے خاندان اہل بیت، خاندان رسول کے خلاف استعمال کیا. اس دولت کو جو اسلام کی لوٹی ہوئی دولت تھی، بیت المال تھا، اسلام کی دولت تھی، اسے لوٹا. اور لوٹنے کے بعد یہ آتے رہے، یہ دیتا رہا. شام ہو گئی، پریشان ہوا تھوڑا سا، سب سے کہنے لگا ابھی تک حسن مجتبیٰ نہیں آئے. تھوڑا تو بولنا تھا آپ کو، میں نے آرام سے کہہ دیا، چلا کر کہتی تبھی بولتے. کہا ابھی تک حسن مجتبیٰ نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ بس کہہ رہا تھا کہ ایک لمحے میں مولا داخل ہو گئے. آئے مولا. اس نے کہا جتنا سب کو دیا ہے، جتنا، وہ تنہا حسن مجتبیٰ کو اتنا دیجئے. امام دیکھتے رہے، وہ ڈھیر لگاتا رہا، امام دیکھتے رہے. ایک شخص تھا، اس نے منت مانی تھی کہ میری منت پوری ہو جائے تو میں اپنے ہاتھوں سے جوتیاں بنا کر امام کو پہناؤں گا. دیکھیں اللہ ذلت اور عزت جو ہے وہ بڑا نظام کے ساتھ چلتا ہے. میں جو ہوں، اس کے بعد اس نے دیکھا کہ غریب انسان، 2 ہی طرح کی جوتیاں بنتی تھی، چمڑے کی یا لکڑی کی. لکڑی کی بنا کر لے آیا تو امام نے فرمایا رکھ دے. اور مولا میں نے دعا یہی تھی کہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو پہناؤں گا. لیکن دشمن کا دربار، دشمن کا دربار، دشمن کا، وہی کہوں گی، دشمن کا دربار، جوتیاں لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے، سر جھکائے ہوئے. اسی کے دربار میں شجاعت کو اس کی سلام ہے، اس کی معرفت کو سلام ہے. تو مولا نے مسکرائے، مولا کہا پہنا، اور یہ جتنا سونا ہے اٹھا کر لے جا. پہنا، جتنا سونا ہے اٹھا کر لے جا. اس نے کہا یا امام میں نے تو اس لیے دی کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. امام نے فرمایا میں اس کا نواسا ہوں جو ہندا سے نفرت کرتا تھا. توجہ، میں اس کا نواسا ہوں جو ہندا سے نفرت کرتا تھا. تو مولا نے فرمایا اگر تو دولت دے کر کہہ رہا ہے کہ تو ہندا کا بیٹا ہے تو میں دولت کو ٹھوکر مار کر بتا رہا ہوں کہ میں زہرا کا بیٹا ہوں. سلامت رہے. میں دولت کو ٹھوکر مار کر بتا رہا ہوں کہ میں زہرا کا بیٹا ہوں. تو بیٹا جب اپنے آپ کو بتائے گا جب ماں اچھی ہو. اور عرب کا دستور، کربلا کا میدان، بیٹے ادھر بھی ہیں، بیٹے ادھر بھی ہیں. دیکھیں بیٹے ادھر بھی ہیں اور بیٹے ادھر بھی ہیں. ایک بیٹا ہے جو خیمے سے نکلا، ابھی مصائب نہیں ہے، 2 منٹ آپ سن لیے. تھکے تو نہیں؟ جلدی تو نہیں؟ 5 منٹ لے سکتی ہو ابھی؟ اجازت ہے بھابھی؟ 5 منٹ؟ جزاک اللہ. اب تھوڑا سا آپ دلوں کو تھام کر سنیے گا. ذکر ایسا ہے کہ اگر ادھر والے سن لیں تو دل، کان کہہ رہی تھی کان پھٹ جائے، کلیجے پھٹ جائے. 13 یا 14 سال، 2 سن لکھے ہوئے ہیں. ایک بیٹا خیمے سے نکلا، اور کس انداز میں نکلا؟ مصائب میں ہم سنتے ہیں کہ مولا گھوڑے پر بیٹھ کے گئے تھے. بے شک بیٹھ کے گئے، اس کے پہلے ذرا حالات سنیے. ایک بیٹا 13 یا 14 سال، نام ابن حسن، قاسم ابن حسن مجتبیٰ، نکلے مولا. اور جب گئے ہیں تو دیکھیں صلح حدیبیہ سے پہلے جب مولا سے جنگ کی گئی تھی نا، تو امام کی بے حرمتی کرنے کے لیے کسی نے امام کا خیمہ گرایا تھا، امام حسن مجتبیٰ کا. کسی نے امام کے نیچے سے بستر کھینچا تھا، اور ان کا جو سالہ تھا محمد ابن اشعث، وہ امام کا گھوڑا لے گیا تھا.
इमाम हसन का घोड़ा लेकर चला गया था, घोड़ा छीन लिया था इमाम का। तो जिस वक्त जनाब कासिम निकले ना अपने खैमे से, उस वक्त जनाब कासिम अभी घोड़े पर सवार नहीं है, इमाम हुसैन करीब आए। तो इमाम हुसैन ने क्या देखा कि जनाब कासिम निकल रहे हैं, तो इमाम भतीजे के करीब आए। आम भतीजा नहीं, अब्बास के शागिर्द हैं ये, जनाब कासिम हज़रत अब्बास के शागिर्द हैं। ये बहनों को सुनने की ज़रूरत है तारीख़, ये करबला में किसका किससे क्या कनेक्शन था, किसने कौन सी कुर्बानी दी, किसका क्या इम्तिहान था। जनाब कासिम निकले, मौला करीब आए और आने के बाद कहा, कासिम वो सामने देख रहे हो मोहम्मद इब्ने अशस खड़ा हुआ है, इसके पास आपके बाबा का घोड़ा है, पहले वो घोड़ा लेकर आइए। पहले ये मक्तल की किताब में छपा हुआ है, वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, घोड़ा लेकर आइए। जनाब कासिम गए, हैबत इतनी थी कि घोड़ा छोड़कर मामू भाग गए, घोड़ा छोड़कर मामू भाग गए। जनाब कासिम ने घोड़ा लिया, मुस्कुराते हुए इमाम हुसैन के सामने आए। इमाम ने सीने से लगाया, माथे पर बोसा दिया, भतीजे को घोड़े पर बिठाया। जनाब कासिम ने घोड़े पर बैठते ही आस्तीनें उलट दी। आस्तीनें कौन चढ़ाता है बताए? मेरी माए बहनों से ज़्यादा कोई बता ही नहीं सकता इस बात को कि आस्तीनें चढ़ाता कौन है, बताइए। जिसे 2-4 करना हो, जिसे हिसाब बराबर करना हो। जनाब कासिम ने घोड़े पर बैठते ही आस्तीनें चढ़ाई, पैगाम दे रहे थे सामने 9 लाख के लश्कर को कि जिसका 14 साल का जवान आए। जनाब कासिम मक्तल की तरफ चले, मक्तल की तरफ आते ही पहला जुमला कहते ही पूरी जंग जीत ली मौला ने, पूरी जंग जीत ली करबला की। पहला जुमला क्या कह रहे हैं? आते ही होना ये चाहिए था कि 13 या 14 बरस का जवान है, तो आसपास जो सिपाही थे उनसे कहते कि आओ लड़ो, यही तो होना चाहिए था। सीधा खिताब किया जनाब कासिम ने, आवाज़ दी, ओ दिल के अंधे उमरे साथ। अब जनाब कासिम को सुन रहे हैं, बहुत कम पढ़ा भी जाता है, कम ही सुना भी जाता है। ओ दिल के अंधे उमरे साथ, ये जो तेरे पास शैतानी लश्कर है, तेरे पास शैतान वाला लश्कर है, मैं आज तुझसे खिताब करके मैं बता रहा हूँ कि जिसका 13-14 साल का बेटा, 13 साल मान ले, 13 साल का बेटा सीधा कमांडर ऑफ यजीद से गुफ्तगू कर सकता है, उसका बाप कैसी गुफ्तगू करता है कि मेरे बाप को शहजादे अम्र कहने वालों, ऐ शामियों, ऐ कूफियों। ये मौला ने, होता क्या था, आते मौला कह देते अबू तालिब का पोता हूँ, हसन का बेटा हूँ, लेकिन मौला ने अपना तारुफ कराने के बाद पहला खिताब उमर साथ से किया, कहा ये मेरे पास जो शैतानी लश्कर है। अब जनाब कासिम की नज़र, ये वाज़े तौर पर किताबों में लिखी हुई बात है, आप मुझसे रेफरेंस मांगे मैं दूंगी, अभी बस वक्त बहुत नज़दीक है, तकरीर तवील हो जाएगी। एक नज़र पड़ी अपने कदमों पर, तो क्या देखा कि जूते का जो तस्मा होता है ना, या तो कटा हुआ था या खुला हुआ था। सामने 9 लाख का लश्कर, पूरी तकरीर मेरी एक तरफ, ये जुमला एक तरफ, सामने 9 लाख का लश्कर, कमसिन शहजादा। जनाब कासिम ने 9 लाख के लश्कर की तरफ से कमर मोड़ी, यानी कमर पुश्त मोड़ी, और झुककर अपने जूते का, कहते ना हमारे यहाँ, फीता बांधा। किसी एक की हिम्मत न हुई कि कासिम पर वार कर देता, किसी एक की हिम्मत न हुई कि जनाब कासिम पर वार कर देता। अब इस एक जुमले में पूरी करबला जीत ली मेरे मौला ने। ऐसे पेशानी पर हाथ रखा, और हाथ रखने के बाद मौला ने बताया, सुनो, अबू तालिब का पोता हूँ, हसन का बेटा हूँ, अब्बास का शागिर्द हूँ, हुसैन का भतीजा हूँ, मैं जंग करने आया हूँ। तुम 9 लाख में तुम्हारी बदनसीबी ये है कि तुम मुझसे बता ही नहीं सकते किसके बेटे हो, किसके पोते हो। ये जनाब कासिम का जुमला है कि तुम 9 लाख में एक भी ऐसा नहीं है जो बता पाए कि किसके बेटे हो। नहीं बता सकते फैमिली बैकग्राउंड क्या है, अम्मा कौन थी,
अब्बा कौन थे, दादा कौन थे, तुम में से एक भी नहीं बता सकता। इतनी हैबत जनाब कासिम की है मख्तल में। और यकीन करें कि सबसे ज़्यादा उस माँ को सलाम है, क्योंकि आम माँओं की परवरिश और होती है और बेवा माँ की परवरिश और होती है। आम माएँ बेफिक्री में पालती हैं बेटों को, लेकिन खुदा ना करे कोई बेवा माँ बैठी हो, उसे पता होगा कि बेवा माएँ बड़ी हसरत से बेटों को पालती हैं, बहुत हसरत से। ऐसी जंग कर रहे हैं कासिम, जब जनाब कासिम ने ये जुमला कहा है ना कि तुम में से कोई भी, यहाँ से आगे सिलसिला कल इंशाल्लाह चलेगा, कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे सामने ये कह सके कि किसके बेटे हो, किसके पोते हो। तो शायद हज़रत अब्बास की आवाज़ आई होगी कि जब शागिर्द से इतना खौफ है तो उस्ताद का क्या आलम होगा। शागिर्द है हज़रत अब्बास के कासिम, या यूँ कह लूँ कि एक बेवा माँ की कमाई है कासिम, एक बेवा माँ की कुल कायनात है कासिम। करबला में 9 माएँ ऐसी हैं कि जिनके बेटे शहीद हो गए और वो जिंदा थी। 9 माएँ। पिछले बरस मैंने तफसीली मसाइल पढ़े थे शहजादी के, चंद ही जुमले मुझे पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले एक माँ रह जाती है। मैं किस किस माँ का जिक्र करूँ आपके साथ। एक माँ वो है कि जब करबला से जा रही है तो कह रही है असगर लाशा धूप में रहा, माँ कभी साए में ना बैठेगी। वो जनाब रवाब कि जब बाद करबला इमाम के सहाबी ने देखा कि हुजरे से एक कोई खातून बाहर आई और धूप की शिद्दत है, गर्मी का आलम है, और वो जाकर धूप में बैठ गई, तो उसने सोचा कि इमाम ने अपनी किसी कनीज़ को कोई सज़ा दी है। वो ख़रीब गया और जाने के बाद इमाम सज्जाद से कहा, आका मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, धूप बहुत तेज़ है, आपने अपनी कनीज़ को अगर कोई सज़ा दी है तो उसे माफ़ कर दें। तो मौला ने रोकर आवाज़ दी, हाय शाम, हाय करबला, हाय शाम गरीबा। मौला ने रोकर कहा, तुम्हें नहीं पता वो कनीज़ नहीं है, मादर असगर है। जब करबला से चली थी तो वादा किया था मेरे बाबा से कि आका आपका लाशा धूप में पड़ा रहा, रबाब कभी साए में न बैठे। एक माँ वो है जो जन्नतुल बकी में पहुँचती है और पहुँचने के बाद हाथों से ज़मीन पर 4 खबरें बनाती है। मुझे नहीं पता सीने को पीट कर रोए या जैसे रोए, शर्मा के रोए या घबरा के रोए, आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, आज बेवाए हसन को पुरसा देना है तो कोई भी शर्मा के ना रोना, क्योंकि आम माएँ और होती हैं, बेवा माएँ और होती हैं। और मेरे मौला खुद फरमाते हैं कि जब कभी रोया करो तो ऐसे रोया करो कि जैसे जवान के लाशे पर कोई नाबीना बेवा माँ रो रही हो, ऐसे रोया करो। अगर रोशनी में रोते हुए शर्म आती है तो अंधेरे में रो, अगर रोशनी में रोते हुए शर्म आती है तो अंधेरे में रो, लेकिन रो कर ज़रूर जाओ और ये सोच कर रोए कि ऐसे रोया करो जैसे ज़िंदगी का आखिरी पुरसा दे रहे हैं। ऐसे रोया करो कि जैसे ज़िंदगी का आखिरी पुरसा है, क्यों कि अगले बरस वो रोएगा जो जिंदा होगा। एक माँ वो है जो जन्नतुल बकी की एक खबर के पास आकर अपनी उंगली से 4 खबरें ज़मीन पर बनाती है, फिर करबला का रुख करके कहती है कि मुझे कोई उम्मुल बनी न कहे, अब मुझे कोई बेटों की माँ न कहे। ये वो माँ है करबला की। मैं कुर्बान जाऊं उस माँ पर कि इमाम ने करबला के जंगल में वो मंजर देखा कि एक बेवा माँ थी। मेरा मकसद दिल दुखाना नहीं है, मेरा मकसद किसी को तड़पाना नहीं है। एक बेवा माँ थी और खेमे में बेटे का हाथ सर पर रखे हुए थी और रो कर कह रही थी, कासिम
زمانے نے تانے دیے ہیں میری جان کہ آپ کے بابا کو جنگ کرنی نہیں آتی. قاسم مقتل میں ایسے جنگ کرنا کہ زمانے کو پتہ چل جائے حسن کا بیٹا جنگ کر رہا ہے. میں قربان جاؤں اپنے مولا کے. رو کے ماں سے ایک جملہ کہا, اماں آج وعدہ کرتا ہے قاسم کہ آقا سب کے لاشیں لائیں گے, میرا لاشا بھی نہ آ پائے گا. ہاں اب ماتم کر کے رونا. یہ جو صدا ماتم کی سینوں سے آ رہی ہے یہ صدا کم نہیں ہونی چاہیے. کہا اماں میں وعدہ کرتا ہوں آقا سب کے لاشیں لائیں گے, میرا لاشا بھی نہ آ پائے گا, میرا لاشا بھی نہ ہو پائے گا. پھر قیامت کون سی کربلا میں ہوئی کہ دشمن کے لشکر سے خود عمر سعد نے جناب مختار سے کہا تھا کہ میں نے دیکھا حسین کے خیمے سے ایک چاند نمودار ہوا, ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند نکل کر آ رہا ہو. حسین کے خیمے سے 14ویں کا چاند. آپ بتائیں جتنی جوان بیٹوں والی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں, جو دشمن کو 14ویں کا چاند لگے وہ بیوہ ماں کو کیسا لگتا ہوگا. جو دشمن کو 14ویں کا چاند لگے وہ بیوہ ماں کو کیسا لگتا ہوگا. وہ فروا کی کمائی مقتل کی جانب چلی, ادھر قاسم چلے, ادھر حسین چلے, ادھر آواز آئی اے مولا میرا آخری سلام. خدا کسی ماں کو, اس ماں کو جو بیوہ بھی ہو یہ وقت نہ دکھائے. میں سخت جملے نہیں چاہتی کہ میں پڑھوں, لیکن ہاں سن لیجئے. آواز آئی مولا میرا آخری سلام. اتنی محبت تھی حسین کو اپنے بھتیجے سے کہ اتنی رفتار سے حسین چلے کہ ظالموں نے سوچا حسین نے حملہ کر دیا. لیکن میرے مولا جب جناب قاسم کے طرف جا رہے تو سنے کہ کیا کہتے ہوئے جا رہے تھے, شامیوں میرا قاسم مار دیا, تم نے میرا یتیم مار دیا, تم نے میرا بھتیجا مار دیا. اے شامیوں تم نے کون سا ظلم کر دیا. ادھر جب مولا چلے سامنے دیکھا کہ سوچا کہ حسین نے حملہ کر دیا, ادھر کے گھوڑے ادھر چلے گئے, ادھر کے گھوڑے ادھر چلے گئے. نیچے قاسم, آواز آتی رہی چچا مدد کو آئے, چچا مدد کو آئے. جب زین پر تھے تو قاسم تھے, زمین پر آئے تو ٹکڑوں میں بٹ گئے. ہاں کوئی آنکھ خالی نہیں ہوگی مجھے یقین ہے, کوئی آنکھ خالی نہیں ہوگی مجھے یقین ہے. مقتل بتاتا ہے اتنے ٹکڑوں میں لاشِ قاسم بٹ چکا تھا کہ امام نے عبا بچھائی, لاش کی گٹھڑی بنائی. اب مجھے نہیں پتا کون پتھر دل لیے بیٹھا ہے, کس کے سینے میں دھڑکتا ہوا کلیجہ ہے. امام نے گٹھڑی بنائی, سینے سے لگائی اور روتے جاتے تھے حسین, کہتے جاتے تھے قاسم مجھے معاف کر دینا, چچا کو آنے میں دیر ہو گئی. اے میرے پیارے قاسم. ادھر امام لاشِ قاسم کو لے کر, میں نے اپنی 10 برس کی ذاکری میں کبھی جناب قاسم کے لاشا خیام میں کیسا ہے آج تک نہیں پڑھا, آج تک نہیں پڑھا. آج ایک جملہ پڑھوں گی, پہلی بار امام نے لاشا قاسم لا کر رکھا. امام نے دیکھا کہ روتی ہوئی لیلا آئی, روتی ہوئی رباب آئی, روتی ہوئی کلثوم آئی, تڑپتی ہوئی زینب آئی, ماتم کرتی ہوئی سکینہ آئی. امام نے دونوں طرف دیکھا اور آواز دی, بھابی فروا کہاں ہے, اس شہید کی ماں کہاں ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے برابر کا خیام دیکھا, فروا نہ تھی. آگے خیام دیکھا, فروا نہ تھی. جناب فضا نے کہا کہ بی بی میں نے فروا کو پشت خیمہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. جناب زینب نے ماں کو ساتھ لیا. اب جب پیچھے پہنچی تو کیا دیکھا کہ زمین پر بچھا ہوا مصلی ہے, ماں کی پیشانی سجدے میں ہے اور آواز آ رہی ہے پروردگار تیرا شکریہ, اے پروردگار تیرا شکریہ, تو نے بیوہ کی قربانی کو قبول کیا. اگلا جملہ سخت ہے اور آخری بھی ہے. پروردگار تیرا شکریہ, تو نے بیوہ ماں کی قربانی کو قبول کیا. بی بی زینب نے جا
आकर भाभी का हाथ थामा और हाथ थाम के रो के कहती है, भाभी जान, मेरा गरीब भाई आपको बुला रहा है। माए बैठी है, माए, जवान बेटों के लिए दुआ करना, सेहरे सलामत रहे, जवानियां सलामत रहे, घर आबाद रहे। आखिरी जुमला। हाँ खाला ऐसी रोए, ऐसे मातम करके रोए जैसे आप लोग। कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, हाथ तो थामे हुए जनाबे ज़ैनब एक बेवा माँ को जवान के लाशें पर लाई। माँ आई, बेटे को देखा, एक गठरी में जनाजा देखा। इमाम हुसैन से कहा, मौला मुझे कासिम का खून से भरा हुआ कुर्ता दे दे। मौला मुझे कासिम का खून से भरा कुर्ता दे दे। इमाम ने, माँ की आखिरी ख्वाहिश थी, कुछ देर बाद कुर्ता माँ को दे दिया। बीबी ने सीने से लगा लिया। शाम गरीब आ गई, ख़याम लुट गए, दरबार चली गई, बाजार चली गई, खैद चली गई, रिहाई हो गई। जब मदीना आई और जैसे ही मदीने में कदम रखा तो जनाबे फरवा ने कहा, सज्जाद मुझे पहले बखैया लेके चलो। मैंने पहले का जुमला सख्त है, माँ के लिए जुमला है, बहनों के लिए जुमला है। कहा उम्मे फरवा ने, सज्जाद मुझे पहले बखैया ले चलो।